2017 یہ صرف ایک سال نہیں تھا بلکہ یہ وہ سال تھا جس نے کرپٹو کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ صرف کچھ سال پہلے لوگ بٹ کوائن کو ایک ایکسپیریمنٹ سمجھتے تھے، اس پہ ہنستے تھے اور اسے انٹرنیٹ کا ببل کہتے تھے۔ کچھ لوگ اسے اسکیم کہتے تھے اور کچھ لوگوں کو تو اس کا مطلب ہی نہیں پتہ تھا، لوگ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ بٹ کوائن بھی کوئی چیز ہے۔ لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ ایک کے بعد ایک بٹ کوائن کی پرائس نئے ریکارڈز بنانے لگی، لوگ مارکیٹ میں آنے لگے۔ گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا لفظ بٹ کوائن بن گیا۔ نیوز پیپرز، میڈیا اور ہر جگہ اس کی نیوز پھیلنے لگیں۔ پبلک اور فائنینشیل ایکسپرٹ صرف ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے، کیا بٹ کوائن دنیا کا فیوچر ہے؟ کچھ لوگ اپنی لائف کی تمام سیونگ کرپٹو میں لگا رہے تھے اور کچھ لوگ بلینئرز بن رہے تھے۔ کچھ لوگ صرف تماشا دیکھ رہے تھے اور وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ لیکن جہاں پیسہ اتنی تیزی سے بڑھتا ہے وہاں رسک بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ 2017 سے 2021 تک کے 4 سالوں میں کرپٹو نے دنیا کو بہت تبدیل کیا۔ ریکارڈ بریکنگ پروفٹس، خوفناک کریشز، نئے بلینئرز، نئے اسکیمز، NFTs، ڈیفائی، انسٹیٹیوشنل انویسٹمنٹ، اور ایک ایسا وقت جب تمام دنیا کی نظریں صرف بٹ کوائن پر ٹک گئیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر 2017 میں ایسا کیا ہوا جس نے بٹ کوائن کو ایک چھوٹے سے پروجیکٹ سے نکال کر $ٹریلین کی انڈسٹری بنا دیا؟ آج کی ڈاکومنٹری میں ہم جانیں گے کہ 2017 سے 2021 تک کے سفر میں ایسا کیا ہوا جس نے فائنانس کی دنیا کا مستقبل ہی بدل دیا۔ یہ ایک ایسے کوائن کی کہانی ہے جسے دنیا نے تسلیم کرنے سے منع کر دیا تھا۔ لوگ اس کو مانتے نہیں تھے، صرف پروگرامرز ہی تھے جو اس میں انٹرسٹ شو کرتے تھے، باقی لوگ اس کو صرف اور صرف ایک دھوکہ، فراڈ سمجھتے تھے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ پوری دنیا پہ چھا گیا، اور ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ ایک ملک نے ایک ڈیجیٹل کرنسی کو اپنی آفیشیل کرنسی کی طرح ایکسپٹ کیا۔ یہ کہانی پیسوں کی نہیں بلکہ یہ کہانی ہے ٹرسٹ کی۔ دی بگیسٹ رگ پل۔ جنوری 2017۔ بٹ کوائن کی قیمت اس وقت $1000 تھی، اور کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ بٹ کوائن اپنی میکسیمم گروتھ کر چکا ہے، لیکن انہیں بالکل غلط لگتا تھا۔ ایون کہ کچھ فائنینشیل ایکسپرٹس بھی کہہ رہے تھے کہ بٹ کوائن کی قیمت اس سے اوپر جانا ایک ناممکن سی چیز ہے۔ لیکن اس وقت مارکیٹ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ ہر ہفتے کئی نئے انویسٹرز کرپٹو میں داخل ہو رہے تھے، اور بٹ کوائن کے ساتھ ساتھ دوسرے بلاک چین پروجیکٹس ابھرنے لگے۔ سب سے زیادہ چرچا ایک نئے کانسیپٹ کا ہو رہا تھا، جو تھا انیشیل کوائن آفرنگ یعنی ICOs۔ نئے بلاک چین اسٹارٹ اپس اپنے ٹوکنز لانچ کرتے، اور لوگ وہ ٹوکنز خرید کر نئے پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کرتے۔ لیکن کچھ صرف آئیڈیاز تک ہی محدود رہے۔ یہی وجہ تھی کہ بٹ کوائن میں ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اسپیکولیشن بھی بہت بڑھتا گیا۔ ہر روز سوشل میڈیا، نیوز چینلز، ہر جگہ نیو کوائنز کی بات ہو رہی تھی۔ یوٹیوب ویڈیوز، ٹیلی گرام گروپس اور آن لائن فورمز پر لوگ 100x کوائنز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب کرپٹو صرف ٹیکنالوجی کا ٹاپک نہیں رہا تھا، بلکہ یہ اب انویسٹمنٹ کی دنیا کا سب سے ہاٹ ٹاپک بن چکا تھا۔ ہر روز کئی لوگ اس میں انویسٹ کر رہے تھے، انویسٹرز کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، لوگ اپنی سیونگز کو اس میں انویسٹ کر رہے تھے کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ آنے والی دنیا میں ایک بہت بڑی ریولیوشن بن جائے گا۔ جس طرح بٹ کوائن کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی، لوگ اس میں انویسٹ کر رہے تھے، اسی طرح ہی بٹ کوائن کی قیمت بھی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس وقت بٹ کوائن کی قیمت 10 گنا تک بڑھ چکی تھی۔ میڈیا بھی روز ہیڈ لائنز چلا رہی تھی، بٹ کوائن بریکس دی ریکارڈ، بٹ کوائن بریکس اینڈ ادر ریکارڈ، کرپٹو مارکیٹ ریچز نیو ہائیز۔ اور لوگ صرف ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے کہ از دس دی منی آف فیوچر؟ لیکن صرف بٹ کوائن ہی نہیں بلکہ ایک ایسا پروجیکٹ جو 2017 میں لانچ کیا گیا جس کا نام ایتھیریم تھا۔ یہ ایتھیریم بھی ڈیولپرز کی پہلی پسند بنتا گیا۔ بلاک چین میں نئے ایپلیکیشنز بننے لگے۔ اسمارٹ کانٹریکٹس کا کانسیپٹ پوری دنیا میں مشہور ہونے لگا، لوگ اسے جاننے لگے اور پسند بھی کرنے لگے۔ لوگوں کو لگنے لگا کہ بٹ کوائن صرف ڈیجیٹل کرنسی کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کو بدلنے والا ہے۔ اور آج کل ایسا ہی ہے، بٹ کوائن پوری دنیا پر چھا چکا ہے، لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کمپنیز اس پہ ڈیبیٹ دیتی ہیں، گورنمنٹس ان کے لیے لاز بناتی ہے۔ لیکن جب کسی مارکیٹ میں بہت تیزی سے پیسہ آتا ہے تو اس مارکیٹ میں رسک بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اس وقت بہت سے لوگ بغیر کچھ ریسرچ کیے انویسٹمنٹ کر رہے تھے۔ وہ اس آس اور امید پر تھے کہ ہر کوائن انہیں امیر بنا دے گا۔
یہ آپٹیمزم، یہ ایکسائٹمنٹ کرپٹو ہسٹری کو اس طرف لے کے جا رہی تھی جب کرپٹو ہسٹری میں سب سے بڑا بل رن شروع ہونے والا تھا۔ یہ سال کا آخر تھا اور بٹ کوائن کی ہسٹری بدلنے والی تھی۔ ایک نیا ریکارڈ بننے والا تھا۔ بٹ کوائن ریچز نیئرلی $20,000 دسمبر 2017۔ یہ وہ مہینہ تھا جسے کرپٹو کی ہسٹری میں کبھی بھلایا نہیں جا سکا۔ صرف کچھ مہینوں پہلے بٹ کوائن کی قیمت ہزاروں ڈالرز میں تھی اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا ریکارڈ بن رہا تھا۔ انویسٹرز کی تعداد ایکسچینجز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کئی پلیٹ فارمز پر نیو اکاؤنٹس بنانے والوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایکسچینجز کو رجسٹریشن کو کچھ وقت کے لیے روکنا پڑا۔ ہر طرف ایک ہی بات چل رہی تھی، بٹ کوائن اینڈ جسٹ بٹ کوائن۔ ٹی وی چینل روز بٹ کوائن پر اسپیشل پروگرامز کر رہے تھے، نیوز پیپر کے فرنٹ پیجز پر بٹ کوائن کی نیوز چھپ رہی تھی، سوشل میڈیا پر ہر دوسری پوسٹ بٹ کوائن کے بارے میں تھی، گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا ورڈ صرف اور صرف بٹ کوائن تھا، اور لوگ سرچ کر رہے تھے ہاؤ ٹو بائی بٹ کوائن، از بٹ کوائن از اے گڈ انویسٹمنٹ، از اٹ اے فراڈ اور جسٹ اے اسکیم، اور کیا اب بھی دیر نہیں ہوئی، کیا ہم اب بھی بائی کر سکتے ہیں بٹ کوائن؟ صرف ایکسپیرینس انویسٹرز ہی نہیں بلکہ ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، ڈاکٹرز، بزنس اونرز اور عام لوگ سب کرپٹو مارکیٹ میں قدم رکھ رہے تھے۔ لوگ اپنی لائف سیونگ اس پہ لگا رہے تھے، لوگ لونز لے کے بٹ کوائن خرید رہے تھے اور کچھ لوگ اپنے گھر بیچ کے بٹ کوائن لے رہے تھے۔ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ ایک نہ ختم ہونے والی ریلی ہے، لیکن پھر آیا دسمبر کا درمیان، یعنی مڈ آف دسمبر۔ اس وقت ایک بٹ کوائن کی قیمت تقریباً $20,000 تک جا پہنچی۔ سوچئے، کچھ سال پہلے بٹ کوائن کی کوئی قیمت نہیں تھی، لوگ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، اور اب بٹ کوائن کی قیمت ایک چھوٹی کار سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ وہ لوگ جنہوں نے شروع میں بٹ کوائن خریدے تھے، اب وہ لوگ ملینئر بن چکے تھے۔ یاد رکھیں، جب کسی مارکیٹ میں اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ آ جائے اور لوگوں کی بڑی تعداد اس میں انویسٹ کرنے لگ جائے تو اس جگہ خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح کرپٹو بھی اپنے مشکل دور میں داخل ہو گئی۔ یہ وہ دور تھا جس کی پیشن گوئی ایکسپرٹس نے بہت پہلے ہی دے دی تھی۔ یہ ایک ایسا دور تھا جسے آج ہم کرپٹو ونر کے نام سے یاد رکھتے ہیں، جس نے ہسٹری بنا دی۔ دی گریٹ کرپٹو کریش، دسمبر 2017۔ ہر طرف خوشی تھی، لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اب بٹ کوائن صرف اوپر ہی جائے گا۔ لیکن فائنینشیل مارکیٹ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ کوئی بھی مارکیٹ ہمیشہ ایک ہی ڈائریکشن میں نہیں چل سکتی۔ جب کسی مارکیٹ میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ آ جائے تو اس میں ہمیشہ لاس کا خطرہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ 2018 کے شروع ہوتے ہی وہ ہوا جس کی بہت کم لوگوں نے امید رکھی تھی۔ مارکیٹ کی قیمت گرنے لگی، پہلے تھوڑی، پھر اور تھوڑی، اور دیکھتے ہی دیکھتے مارکیٹ میں پینک پھیل گیا۔ نیوز چینلز پر صرف ایک ہی ہیڈ لائن چل رہی تھی اور وہ تھی کرپٹو مارکیٹ کریش۔ وہ لوگ جو پہلے اپنے انویسٹمنٹ کے تھرو بہت زیادہ پروفٹ کمانے کی کوشش کر رہے تھے، اب وہ صرف اور صرف اپنے پیسے بچانے کی کوشش میں تھے۔ کئی کوائنز نے اپنی ویلیو کھو دی اور کئی پروجیکٹس بند ہو گئے۔ کرپٹو ہسٹری میں اسے کرپٹو ونٹر کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے، یعنی ایسا وقت جب ہر طرف خاموشی چھا جائے۔ دی ریکوری آف بٹ کوائن۔ 2018 کی کریش کے بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے بٹ کوائن کی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ میڈیا نے اس پر بات کرنی بند کر دی اور ایون کچھ چینلز یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بٹ کوائن مر چکا ہے۔ پھر 2019 میں بٹ کوائن کی قیمت بڑھنے لگی۔ اس دفعہ صرف بٹ کوائن کی قیمت ہی نہیں بڑھ رہی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی میچور ہو رہی تھی۔ کرپٹو وینٹ مین اسٹریم۔ 2021 یہ وہ سال تھا جس نے بٹ کوائن کو انویسٹرز کی دنیا سے نکال کر ورلڈ وائڈ ایک ہیڈ لائن بنا دیا۔ ویسے تو بٹ کوائن نے 2020 سے ہی ایک تیزی پکڑ لی تھی، لیکن 2021 میں روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر ضرور آتی تھی جو مارکیٹ کو ہلا کے رکھ دیتی تھی۔ اس کے بعد ایک ایسی نیوز آئی جس نے مارکیٹ میں ہلچل مچا دی۔ ٹیسلا کمپنی کے آنر نے یہ اناؤنس کیا کہ اس نے اپنی ارننگ کا ایک حصہ بٹ کوائن پہ انویسٹ کیا ہے۔ اس نیوز سے مارکیٹ میں ایکسائٹمنٹ آ گئی اور لوگ خوش ہو گئے کہ اب بٹ کوائن کی قیمت پھر سے بڑھنے لگے گی۔ کبھی ایلن مسک کے ایک ٹویٹ پر کرپٹو مارکیٹ اتنی اوپر چلی جاتی اور کبھی ایک ٹویٹ پر اتنی جلدی نیچے بھی آ جاتی۔ یہ پہلی بار تھا جب سوشل میڈیا ڈائریکٹلی کرپٹو مارکیٹ کو اس طرح سے افیکٹ کرنے لگا۔ پھر ستمبر 2021 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جو کافی امپورٹنٹ ہے۔
ایل سیلوینڈر ایک کنٹری بن گیا جس نے بٹ کوائن کو لیگل ٹینڈر کا درجہ دیا۔ اس خبر نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اس سب کے بعد بٹ کوائن نے اپنا نیو آل ٹائم ہائی بنایا جو کہ تھا $69,000۔ اب بٹ کوائن اپنی پہلی قیمت سے بہت اوپر جا چکا تھا۔ اس کے بعد بھی کئی نیو چیلنجز آئے جن کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔